بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم نہ محسوس کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لمبی امیدیں باندھنے والے بد عمل سے ہر لمحہ ناراض رہتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے، مگر موت کی آمد اس کی تمام امنگوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہیں اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال رکھتا ہے اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور امنگیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے۔ جو شخص کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے وہ اس کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ جس شخص کی آرزویں اور امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے رنج اور کلفت دراز ہو جاتے ہیں۔ بے اصل سے کسی بھلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار اور اس کے فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ لمبی یاد رکھنے والے کی کوئی انتہا نہیں اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ نااندیش کو اس کی جھوٹی امیدیں دھوکے میں ڈالتی ہیں، پس اس سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ برا کسب حرام اور بری صفت لمبی امیدیں باندھنا اور بری غذا یتیموں کے مال کو چکھنا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مقرر فرمایا ہے اور اس پاک دین کے احکام سہل اور آسان رکھے ہیں، اور اس کے حامی اور مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فاتح اور منصور فرمایا ہے۔ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھ، اس کے سوا کسی شخص سے کوئی امید نہ رکھ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آس و امید رکھتا ہے وہ ضرور ناکام ہوتا ہے۔ جو شخص نیکی کا طلبگار ہو وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے، اور جو شر پر غالب آ جائے وہ ضرور فتح مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوف سے خالی نہ رہے، اور جو اپنے نفس کی حقیقت پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ قناعت اور عفت کو لازمی پکڑے رہے۔ فضول امیدوں سے بچو کہ یہ یقینی موت ہیں، اور بزدلی سے بچو کہ یہ وار اور نقصان کا موجب ہے۔ جب تم نیک کام دیکھ کر اس کی طرف جلدی کرو اور برا کام دیکھ کر اس سے دور ہو جاؤ، اطاعت الہی پر کاربند اور مکارم اخلاق کی طرف راغب رہو تو سمجھو کہ تم محسن اور کامیاب ہو۔ امیدوار رہنا ایک طرح کی راحت اور خوشی ہے۔ جب تو حرام کاموں سے بچا رہے، شبہات سے پرہیز رکھے، فرائض کو ادا کرے اور نوافل کو بجا لائے تو بے شک تو نے دین کی تمام فضیلتیں حاصل کر لیں۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچا رہے کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا اسے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ باتیں کم کیا کر، امیدیں چھوٹی کر دیں، امیدوں کو کم کر دیں تاکہ تیرے اعمال خالص ہو جائیں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کر کیونکہ تیری موت نہایت نزدیک ہے۔ جو شخص بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے وہ موت کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کر اور اس کی اطاعت پر کاربند رہ، یہ تیری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو تاکہ تم پر اطاعت کا بجا لانا آسان ہو جائے۔ جو بادشاہ اسلام کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح بچاؤ کہ اس کی اطاعت میں تاخیر اور دیر نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر روز یہ پکارتا ہے کہ اہل دنیا تم پیدا ہو کر آخر ایک دن مر جاؤ گے۔ جو مسکن بناتے ہو وہ آخر ایک دن خراب اور ویران ہو جائے گا۔
اور جو مال جمع کرتے ہو وہ ایک دن جاتا رہے گا۔ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا اس میں کوئی عقل اور دھیان نہیں ہے۔ جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے وہ دونوں جہاں میں خسارہ پاتا ہے۔ جو شخص زمانے کے حالات کو سمجھتا ہے وہ آخرت کی تیاری یا دنیا کے کاموں میں ہوشیاری اور مستعدی سے غافل نہیں ہوتا۔ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کو یاد کرے اور اس کے واسطے نیک عمل کمائے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔